قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع اور مرکزی آداب بیان کیے کہ معاشرے میں ہمیں کس طرح رہنا چاہیے اور معاشرے کے افراد کے ساتھ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہو۔ بڑے عظیم آداب اور خصائل خیر کا مجموعہ اس حدیث میں موجود ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ یہ تحاسدوا باب تفاعل، اس میں مشارکت کا معنی ہے، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، اس سے آپ نے روکا۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے، اچھی گاڑی ہے یا علم ہے یا کاروبار ہے، فیکٹری ہے، پیسہ ہے، اچھا گھر ہے، آپ یہ تمنا رکھیں دل میں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، گاڑی کا حادثہ ہو جائے، یہ نعمت چھن جائے، اسے کہتے ہیں تمنی زوال النعمہ۔ اپنے بھائی، اپنے دوست، اس کی کوئی بھی نعمت، اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، ایک معنی تو یہ ہے۔ اور ایک معنی ہے کراہت النعمہ۔ شیخ الاسلام نے تفسیر کی کہ آپ کے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ اس نعمت کو برا جان رہے ہیں، اپنے دل میں کراہت محسوس کر رہے ہیں، یعنی زائل ہو نہ ہو تمنا یہ نہیں ہے، لیکن اس کو برا آپ جان رہے ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ تمنا ہو کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، مجھے حاصل ہو جائے، یعنی پہلی تعریف کے مطابق نعمت زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد ہے۔ انتہائی قبیح جو ہے اخلاق اور رذیل اخلاق میں اس کا شمار ہوتا ہے، گندہ ترین اخلاق کہ اپنے کسی بھائی کی کسی نعمت پر حسد کرنا، جلنا اور کڑنا اور اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا۔ ایک چیز سوچیں آپ کہ اس بھائی کو نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ کا جلنا اور کڑنا اور کراہت اس بھائی پر ہے یا اللہ کے فیصلے پر؟ وہ بنگلہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو حسد کا شکار ہونا اور جلن کا شکار ہونا اس بھائی پر ہے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر؟ اور وہ نعمت تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اس کا ملنا اس بھائی کو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ آپ کا جلنا اور کھڑنا اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر ایک نکیر ہے، فیصلے پر آپ کو اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر آپ کو اعتراض ہے۔ اس میں بہترین جو حل ہے، اس کی صورت وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی کوئی نعمت دیکھیں تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے بھی عطا فرما دے، اسے عطا فرمانے پر قادر ہے، مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے، اللہ بہتر عطا فرمانے پر قادر۔ تو دعا کریں کہ برکت کی، اپنے لیے دعا کریں کہ اس نعمت کے حصول کی، تو حسد کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ حسد کڑنے کا نام ہے، جلنے کا نام ہے، اور اس تمنا کا نام ہے کہ یہ نعمت جس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد اللہ کے فیصلے پر نکیر، حسد تقدیر پر نکیر، حسد جو ہے ایک محرومی ہے۔ دیکھیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، اس نعمت کو دیکھ کر آپ کا دعا کرنا جلدی قبولیت کا باعث ہوگا۔ ایک نعمت دوسری کو کھینچتی،
زکریا علیہ السلام کا واقعہ اس کی دلیل، جناب مریم کے پاس آئے، یعنی پوری زندگی دعا کی یا اللہ بیٹا دے دے، نہیں مل رہا، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا۔ بعض تفسیری روایتوں کے مطابق ان کی عمر 120 سال ہو، مریم کے پاس آئے، دیکھا وہ پھل کھا رہی اور بغیر موسم کے۔ ایک تو اقدام ہے جلنے کا، کڑنے کا، اور ایک صحیح اقدام، ان کے لیے برکت کی دعا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگا کہ یا اللہ تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، اولاد کا موسم میرا بھی نہیں، مجھے بھی اولاد دینے پر قادر۔ یعنی ایک نعمت دیکھی، دوسری کا سوال کر دیا، تو نعمت کو کھینچ دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی دعا کی اور وہی فوری فرشتے آ گئے خوشخبری لے کر، یحییٰ کی بشارت لے کر فرشتے پہنچ گئے۔ دیکھیں قبولیت کتنی جلدی ہو گئی، بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو گئے، اللہ نے بیٹا نہیں دیا۔ بیوی بانجھ تھی، وہ بھی بوڑھی ہوگی، خود بھی بوڑھے، کوئی موسم نہیں اولاد کا۔ کہتے ندان خفی ہے، آہستہ آہستہ دعا کی، کہ کوئی لڑکے شڑکے دے کر مذاق نہ اڑائے کہ بابا جی کو کیا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ دعا کی اور اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے قبول کر لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بارش میں دعا کرو اللہ قبول کرے گا، بارش ایک نعمت ہے نا، تو نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے نعمت طلب کرو، دعائیں کرو، اللہ قبول کرے گا۔ تو اس طرح حسد کی بجائے آپ برکت کی دعا کریں، اپنے لیے طلب کریں، اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ بلا تناجشوا، اور تناجش نہ کرو نجش سے، یہ ایک کاروباری شکل ہے۔ صورت اس کی یہ ہے کہ دو بندے سودا کر رہے ہیں، کسی مثلا گاڑی بیچ رہے ہیں، ایک خریدار ہے اور ایک جو ہے وہ بیچنے والا، تیسرا شخص بیچ میں ٹپکتا داخل ہوتا ہے، قیمت اس کی 10 لاکھ طے ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ میں 11 دینے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ وہ خریدنا نہیں چاہ رہا، اس کی خریدنے کی نیت نہیں ہے، مگر ریٹ بڑھانا چاہ رہا ہے۔ مثلا بیچنے والا اس کا دوست ہے، تو چنانچہ دوست کا اور فائدہ ہو جائے۔ تو یہ صورت غش کی، دھوکے کی ہے۔ بلا تناجشوا، تناجش نہ کرو، ایک بندہ بیچ میں سودے میں داخل ہو، اس کا خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور وہ بیچ میں داخل ہو جائے، ریٹ بڑھا دے تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے اور میرے دوست کا فائدہ ہو جائے، یا فلاں شخص جو مشتری ہے، خریدار ہے، اس سے اسے کوئی جلن ہے، کوئی رقابت ہے، تاکہ اس کا نقصان زیادہ ہو۔ یہ ہر قسم کی سوچ ہوتی، تو نجش سے آپ نے روکا۔ قیمت بڑھانے کی صورتیں اور مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے بیع علی من یزید، جس کو نیلامی بولتے ہیں۔ ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں، سامنے کئی لوگ ہیں، 2 4 8 10، اور آپ بیچ رہے ہیں، قیمت ایک لگ گئی مثلا 10 روپے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اور قیمت بڑھے، کسی نے 11 کر دی، کسی نے 12 کر دی، تو یہ صورت درست ہے، کیونکہ یہاں وہ سودا سب پر پیش ہو رہا ہے اور اختیار ہے کہ جو چاہے زیادہ پیسے دے کر خرید لے۔ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کا کمبل اور اس کا برتن بیچا تھا نیلامی کی شکل، 1 درہم لگا، فرمایا کہ کوئی اس کو بڑھائے گا، ایک صحابی نے 2 درہم کہے، آپ نے اس کو 2 درہم میں بیچ کر قیمت لے لی، اس انصاری کو دی کہ ان پیسوں سے تم اپنا کام کرو، اپنا کاروبار کرو۔ اس نے کاروبار کیا اور اللہ نے برکت دی۔ یہ صورت الگ ہے، لیکن نجش میں یہ کہ ایک شخص خریدنا نہیں چاہتا لیکن وہ ریٹ کو بڑھاتا ہے، کسی جانبین میں سے کسی ایک کے فائدے اور ایک کے نقصان کے لیے، اس سے شریعت نے روکا۔ ولا تباغضوا، اور بغض نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ بغض ایک کراہت کا مادہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، اپنے کسی بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض نہ رکھو، یہ دل میں ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ تو شرعی مطلوب یہ ہے کہ آپس میں محبت اور بھائی چارہ قائم کرو۔ یہ بغض اور یہ کراہت اور نفرت کے جذبات جو دل میں ہوتے ہیں انتہائی نقصان دہ، معاشرے کے لیے بھی اور بندے کی ذات کے لیے بھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ان 2 دنوں میں آپ خاص روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، میری یہ خواہش اور چاہت ہے کہ میرے اعمال پیش ہو تو ان میں روزہ بھی شامل ہو، کیونکہ بڑی مقدس عبادت۔ چنانچہ جب اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے جس جس کی نیکیاں آ رہی ہیں
سب قبول کر لو اور سب کو معاف کر دو. لیکن دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا. ایک الا لمشرک مشرک شرک کرنے والا, وہ کسی معافی کا مستحق نہیں. روزے رکھ رہا ہے رکھنے دو, اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اور دوسرا والذی وجدت بینہ وبین اخیہ شحناء, وہ شخص ہے جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کا بغض یا کینہ ہو, اس کا بھی روزہ قبول نہیں کرنا اور اس کی بھی نیکی قبول نہیں کرنا. حتی یصطلح, صلح کر لیں تو قبول کر لینا. نیکیوں کو معلق رکھو, لٹکا کے چھوڑ دو. اگر رویے پر قائم ہے تو قبول نہیں کرنی, اور اگر صلح کر لیں, کینہ دور کر لیں اور بغض دور کر لیں, پھر قبول کر لو. جن دل پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے, بعد اوقات ایک رنجش ایک ناراضگی دل میں بیٹھ جاتی, اور دلی معاملے پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے, تو پھر کیسے اس کو نکالے؟ اگر وہ دل میں رہ گئی موجود ہے تو یہ نقصان نہیں, لیکن نقصان کب ہوگا؟ جب ظاہری تصرف میں اس کینے کا اظہار کرے. اگر دل میں کوئی رنجش موجود ہے تو ظاہری معاملہ اپنا ٹھیک رکھے. وہ بھائی سامنے آئے اس کو سلام کر لے, اس کا حال پوچھ لے, کوئی ضرورت ہو وہ پوری کر دے. اور اگر سلام بھی نہ کرے تو مانا رنجش دل میں موجود ہے اور اس کا عملی اظہار بھی کر رہا ہے. اگر دل سے رنجش ختم نہیں ہو رہی تو کم از کم عملی اظہار نہ کرے. ملاقات پر مسکرا کر مل لیں, سلام دعا ہو جائے, حال احوال ہو جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہری تصرف درست ہے, اگر دل میں کچھ چیز موجود ہے تو قلبی کیفیت پر انسانوں کو اختیار نہیں. ولا تدابروا, تدابر دبر سے مانا پیٹھ نہ پھیرو, اعراض نہ کرو اپنے بھائی کو, یعنی پیٹھ نہ دو. اعراض کرنا یہ بھی ایک رنجش و ناراضگی کی شکل ہے. یہ اعراض جو ہے وہ منہ پھیرنا اور ملنے سے انکار کر دینا. تو اعراض نہ کرو بلکہ ملو, مسکراہٹ کا تبادلہ ہو, حال احوال ہو. باقی اگر کوئی ناراضگی دل میں ہے اور وہ دل میں موجود ہے تو قلبی معاملے کو ہم کریدنا نہیں چاہیے, لیکن ظاہری تصرف اور ظاہری معاملہ اپنا ٹھیک رکھو. ولا یخذلہ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, اور اپنے بھائی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرو. مطلب آپ کا ساتھی آپ کا بھائی کو سودا کر رہا ہے تو آپ اگر وہ چیز خریدنا چاہ رہے ہیں تو انتظار کریں. اگر یہ سودا ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو گئی, اور آپ دوسرے خریدار سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے آپ بیچ دیں اس کے سودے کے بعد. اور اگر سودا ان کا موافقت پر ختم نہیں ہوتا بلکہ جو خریدار ہے اس مال کو نہیں لے رہا, پھر آپ وہ لے سکتے ہیں, پھر اپنی بات آپ کر سکتے ہیں. لیکن سودے کے دوران آپ کا تدخل یہ جائز نہیں. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, دو بندوں کا سودا چل رہا ہے, اس سودے پر آپ سودا نہیں کر سکتے. اب وہ فارغ ہو جائیں پھر آپ سودا کر لیجیے. اس طرح ایک حدیث میں منگنی پر منگنی, آپ کا کوئی بھائی ہے دوست ہے اس کا رشتہ کہیں طے ہو چکا ہے, آپ بیچ میں داخل ہو جائیں کہ رشتہ مجھے مل جائے. شریعت نے روکا اس سے معاشرے میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. اگر یہ کسی وجہ سے وہ ختم ہو جائے تو آپ پیغام بھیج سکتے ہیں. اس طرح سودا کسی بنا پر نہ ہو سکے تو آپ خرید سکتے ہیں, لیکن جب تک وہ سودا جاری ہے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس میں داخل ہو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. انما المؤمنون اخوہ, مومن بھائی بھائی ہیں. اور اگر یہ اخوت کا رشتہ قبول نہیں کرتے تو مانا کہیں ایمان میں جھول موجود ہے. ایمان اگر درست ہے, صحیح ہے, مضبوط ہے, تو ایک معاشرے میں مومن آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہتے. نبی علیہ السلام نے مثالیں دے کر, جیسے ایک دیوار ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی, جیسے انسان کا جسم ہے. سمجھو کہ یہ سارے اعضاء تمہارے مومن بھائی ہیں. اگر آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف سے تڑپتا رہتا ہے, کان میں تکلیف ہو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس طرح ایک بھائی کی تکلیف پورے معاشرے کی تکلیف ہونی چاہیے. اس طرح آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, مانا اور تاکیداً آپ نے فرما دیا. اور بھائی بھائی ہونے کا معنی کیا ہے؟ لا یظلمہ, کہ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم نہیں کرتا, ظلم مال کے تعلق سے,
ظلم عزت کے تعلق سے، ظلم معاملات کے تعلق سے، کسی حوالے سے بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ عدل و انصاف قائم کرتا ہے. یہ معاشرے کی ایک ضرورت. اور ولا یخذلہ، لا یخذلہ کا معنی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. مثلا بھائی تکلیف میں ہے، کسی نقصان میں ہے اور کسی مصیبت میں ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جائے، مجھے کیا پرواہ، کوئی تکلیف میری تو نہیں، اس کی ہے، میں کیا کروں. یا بھائی دشمن کی قید میں، دشمن کی قید میں، دشمن کے قبضے میں، اس کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کی مدد کرنے کی حتی وسعت کوشش کرے گا. لا یخذلہ، آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی اس طرح ہیں کہ اپنے بھائی کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتے، بے سہارا نہیں چھوڑتے، بلکہ کسی چیز کی حاجت ہو اس حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے. نبی علیہ السلام کی حدیث میں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو، مدد کرو. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو بنتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا کہ تمنعہ من الظلم، اس کو ظلم سے روکو. یہ ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی بھی. ظالم کی کس طرح؟ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے اور بڑا تعاون ہے اس کے ساتھ. جب وہ ظلم سے بعد آ جائے گا تو دنیا اور آخرت میں وہ راحت میں آ جائے گا. ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا کا ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں. کسی پر ظلم کرو، شوہر بیوی پر ظلم کرے، باپ بیٹے پر ظلم کرے، دوست دوست پر ظلم کرے، بھائی بھائی پر ظلم کرے، جو بھی ظلم کرو گے سمجھو قیامت کے اندھیرے تیار ہو رہے. اور وہ لمبا دن ہے 50,000 سال کے برابر. اندھیرے میں کیسے کاٹو گے اس کو؟ اس بار مراحل، جیسے پورے صراط کا مرحلہ، چلنا، چل کے آگے بڑھنا. منافقین کہیں گے ہمیں اپنا نور کچھ دے دو، راستہ میں دکھائی نہیں دے رہا. نور ملے گا تو راستہ دکھائی دے گا اور چلنا ممکن ہوگا. وہ اندھیرے اخروی بڑے خطرناک ہیں. تو اپنے بھائی کو روکو ظلم سے. اگر وہ ظلم سے بعد آ گیا تو قیامت کا یہ نور ہے، ورنہ ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں. ولا یکذب، اور بھائی بھائی پر جھوٹ نہیں بولتا. کوئی معاملہ کرے اور معاملہ جھوٹ پر قائم ہو، خرید و فروخت ہو اس میں جھوٹ شامل ہو، اس کو بات بتائے تو اس کو جھوٹ کا سہارا لے کر بیان کرے، معاملات میں جھوٹ بولے، جو کوئی سوال کر اس کے جواب میں جھوٹ بولتے. بہت سی صورتیں. تو مسلمان کا بھائی ہے، آپس کے معاملات میں تصرفات میں جھوٹ نہیں بولتے. فرمایا کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے. بشیر اللہ صدر ہی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں. اولا یحقرہ، حقر یحقرہ، اور بھائی کو حقیر نہیں جانتا، حقیر نہیں جانتا. اپنے بھائی کی حقارت اپنے ذہن میں نہ لاؤ کسی بھی بنا پہ. آپ کے پاس زیادہ علم ہے، اس کے پاس کم ہے، اس کو حقیر جانو نہیں. آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس کم ہے، اس کو حقیر جانو نہیں. آپ کا خاندان اونچا ہے، برادری اونچی ہے، اس کا حلقہ ہے، اس کو حقیر جانو نہیں. ان میں سے کوئی صورت حقارت کی جائز نہیں. حقیر نہیں جانتے. اس کی شان کو، مرتبے کو کم کرنے کی کوشش نہ کرو. اس کا ظاہری مظہر، اگر ظاہری شکل و صورت اگر وہ اچھی دکھائی نہ دیتی ہو پھر بھی حقارت نہیں. رنگت کا کالا ہے، صورت کا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا مذاق اڑانا اور اس کو اس بنا پر چھوٹا سمجھنا، اس کی حقارت جو ہے اس کا حقارت کا قائل ہونا یا اس کو حقیر جاننا، کوئی صورت اس میں حقارت کی درست نہیں. بعض اوقات ایسے لوگ اللہ کے ہاں مقرب ہوتے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ بعض لوگ بکھرے بال، پراگندہ بال اور الجھے ہوئے کپڑے، پھٹے پرانے، اور دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہیں. مدفوع بالابواب، کس سے ملنے جاتے ہیں ان سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دھکے دے کر ان کو نکال دیا جاتا. مگر اللہ کے ساتھ ان کی ایسی دوستی ہوتی ہے، ایسی بنا کر رکھی ہوتی ہے. لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر کبھی اللہ پر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم ایسا ہو کر رہے گا
اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا اور ایسا کر دیتا، ایسا ہو جاتا، حالانکہ ظاہری مظہر اچھا نہیں ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے مقرب ہو سکتے۔ حقیر جانو گے تو اللہ کے دوست کو حقیر جانو گے، اللہ کو ناراض کرو گے۔ ظاہر نامی ایک شخص، امام ترمذی نے یہ نقل کیا قصہ اپنے شمائل میں، یہ کالی رنگت کا تھا، موٹے موٹے ہونٹ اور بدصورت چہرہ اس کا، لیکن نبی علیہ السلام کو اسے بڑا پیار تھا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی تواضع۔ مدینے سے وہ کچھ دور اوالی میں رہتا تھا، ہلکا پھلکا کوئی کاروبار کرتا تھا، اور آپ باقاعدہ بعض اوقات اس کو مدینے سے ملنے جاتے تھے۔ آپ کا فرمان تھا کہ ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرہ، کہ ظاہر ہمارا دیہاتی ہے، ہم ظاہر کے شہری ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ کبھی ظاہر اپنی دیہات سے کچھ دیہاتی سوغاتیں اللہ کے پیغمبر کو بھیجا کرتے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شہر کی کچھ سوغاتیں ظاہر کو بھیجا کرتے۔ ایک دن ملنے گئے ظاہر کو، ظاہر ایک سامان بیچ رہا تھا، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، آپ نے پیچھے سے اس کو چپا ڈال دیا، اس نے اپنے حصار میں لے دیا۔ اس کو غصہ آ گیا، یہ کیا معاملہ ہے، میں سودا کر رہا ہوں، سودا بن رہا ہے اور کوئی شخص رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں کا لمس اس کو محسوس ہوا، یہ تو پیارے پیغمبر کے ہاتھ ہیں۔ پھر تو زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش وقت کی رفتار یہاں رک جائے، زمانہ تھم جائے اور یہ حصار قائم ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من یشتری منی ھذا العبد، مذاقت تفریح کی، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ ظاہر نے کہا اذن تجدنی قاصدا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر مجھے بیچیں گے تو آپ کو پیسہ نہیں ملنے کا، مجھے کون خریدے گا، میری قیمت کوئی کیا دے گا، اس سودے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں قاصد ہوں، بڑا کم قیمت، ہلکی قیمت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لست عند اللہ بقاصد، ظاہر تو اللہ کے ہلکی قیمت کا نہیں ہے، اللہ کے کم قیمت کا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے بلاکنک عند اللہ ثمین، تم اللہ کے بڑے قیمتی ہو، بڑے قیمتی ہو۔ تو یہ ظاہری مظاہر، اس بنا پر حقارت کا بندہ مظاہرہ کرے، بالکل نہ چاہیے۔ تم کبر کرتے ہو، تکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ لن يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من الكبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث میں لن يجد ریح الجنہ، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی، اسے محسوس نہیں ہوگی۔ کسے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر۔ صحابہ سناٹے میں آ گئے کہ کبر تو ہوتا ہی ہے، تکبر سے کون پاک ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ہر شخص کی یہ خواہش ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، غترہ اچھا ہو، ہر شخص کی یہ خواہش۔ تو جب یہ اچھی لباس پہنے گا، اچھے جوتے پہنے گا، تو دل میں کچھ بڑائی کا احساس تو آئے گا ہی، کچھ کبر تو پیدا ہوگا ہی۔ پھر کون جنت میں جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کبر تو ہر دل میں ہے کچھ نہ کچھ۔ فرمایا یہ کبر نہیں، تمہارا فہم غلط ہے، یہ کبر نہیں ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ اچھا پہننا پہنو، اللہ نے نعمت دی ہے، خوب استعمال کرو، اچھا پہنو، اچھا جوتا خریدو، اچھی گاڑی خریدو، ٹھیک ہے، یہ کبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، یہ خوبصورتی۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دے تو اللہ چاہتا ہے اس نعمت کا رنگ میرے بندے پر نمایاں ہو، نظر آئے۔ یہ نہیں کہ بینک میں کروڑ روپے پڑے ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے، یہ تحدیث نعمت کے خلاف۔ پھر کبر کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اگر یہ تکبر نہیں تو تکبر کیا ہے؟ وہ تکبر دو چیزوں کا نام،
الکبر بطر الحق وغمط الناس، ایک یہ کہ حق واضح ہو جائے اور اس کو ٹھکرا دے، حدیث سامنے آ گئی ٹھکرا دے، یہ میرے امام کا قول نہیں، یہ میری برادری کے خلاف ہے، میرے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے، ٹھکرا دے، کسی بنا پر ٹھکرا دے۔ یہ کبر ہے، یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس کو تکبر فرما رہے، حق واضح ہو اور ٹھکرا دے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو دھتکارنا کسی بھی بنا پر۔ تو کتنا یہ ایک زبردست فارمولہ اور قانون اور ضابطہ معاشرے کی جو ہے وہ بہتری کے لیے کہ لا یحقرہ، مسلمان کا بھائی ہے، ایسا بھائی کہ اپنے بھائی کو حقیر نہیں جانتا کسی بھی بنیاد پر۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، اپنے دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور 3 بار فرمایا، کیونکہ یہ دل جو ہے سارے اعضاء کا رئیس ہے۔ یہاں تقوی آ گیا تو سارے اعضاء دل کے تابع ہیں، اس رئیس کے تابع ہیں، احکام یہاں سے جاری ہوتے ہیں۔ یہاں تقوی آ گیا تو آنکھوں میں، کانوں میں، زبان، ہاتھوں میں، پاؤں، ٹانگوں میں، ہر جگہ تقوی آ جائے۔ اور یہاں اگر تقوی نہیں ہے بلکہ فسق و فجور ہے تو یہاں سے جو احکام صادر ہوں گے وہ بھی گناہوں اور معصیتوں پر قائم ہوں گے اور مشتمل ہوں گے۔ تقوی یہاں ہے، اس دل پر توجہ دو، اس دل میں تقوی داخل کرنے کے لیے اللہ کا خوف ہو، جہنم جو ہے اور جنت ان کے جو اوصاف اور صفات ہیں وہ پڑھو، اللہ کا خوف اپنے اندر رہو، سلف صالحین کی تاریخ اور ان کی سیرتیں پڑھو تاکہ یہ دل تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کافی ہے مسلمان کے لیے شر کس چیز میں؟ کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ یہ اسی کی تفسیر ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو حقیر جانے تو سب سے بڑا شر یہی ہے، یہ کافی شر ہے یہ کہ اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ نہ اس کا خون بہائے گا نہ حق، نہ اس کا مال ہی تھیائے گا، کوئی مالی خیانت کرے گا، اور نہ اس کی عزت کے درپے ہو، حرام ہے۔ یہ یعنی بہترین قواعد اور اصول اور ضابطے معاشرے کی ہمواری کے لیے اور عافیت کے لیے بیان ہوئے۔ یہ حدیث عظیم قواعد پر مشتمل ہے۔ ایک ایک قاعدہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے تاکہ اچھے معاشرے کی تشکیل میں ہمارا کردار ہو اور اللہ کی رضا میں ہمارا حصہ بن جائے۔ جی